دین حق اسلام میں جس قدر عبادات جتنی بھی اہل ایمان اہل اسلام کے لیے مشروع ہوئی ہیں، یعنی ہر وہ عبادت جس کا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے بندہ مومن کو پابند بنایا ہے، ان تمام عبادات میں سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ مقرب اور جس کی ترغیب بھی سب سے زیادہ دلائی گئی وہ عبادت نماز ہے، اور اسے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اہل ایمان کے ذمہ فرض کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس عبادت کو دین کا ستون قرار دیا، دین کا ستون قرار دیا۔ نماز در حقیقت مختلف ارکان کو مختلف حالتوں کے ساتھ ادا کرنے کا نام ہے۔ ان میں سے بعض ارکان فرض ہیں، بعض واجب ہیں، بعض سنت درجہ کے بھی ہیں، یعنی فرائض بھی ہیں اس میں، واجبات بھی ہیں اور سنتیں بھی ہیں اس میں داخل۔ اس وقت آپ نماز فرض کی ادائیگی کرتے ہیں یا سنت پڑھتے ہیں یا نفل پڑھتے ہیں، جس حیت اور انداز میں آپ نے نماز پڑھنی ہے اس میں سے کچھ انداز، ارکان عام لفظوں میں سمجھیے، ان میں سے کچھ انداز آپ نفل بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ انداز آپ کے ذمہ فرض ہے، وہ انداز آپ کے ذمہ فرض ہے۔ اگرچہ آپ نے نیت کی 2 رکعت نماز نفل پڑھ، آپ نفل رہے ہیں، لیکن جب آپ نے نفل شروع کر لیے ہیں تو اس کا قیام تو بہرحال آپ کے ذمہ فرض ہے نا، سجدہ فرض ہے، یہ حالت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ارکان جو نماز کے اندر شامل ہیں، یہ ارکان کچھ فرائض درجہ کے ہیں، فرض درجہ کے، کچھ واجب ہیں اور کچھ سنت ہیں۔ لیکن جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس زمانے میں بعض جاہلوں نے وہ امور جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے اس نماز میں سنت قرار دیا گیا ہے، انہوں نے ان کو یعنی ان سنت درجے کے امور کو دلیل بنا کر اس امت میں افتراق اور انتشار کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو جو ہے یعنی جو سنت درجے کے امور ہیں ان کو دلیل بنایا، اور دلیل بنا کر انہیں اس امت میں افتراق اور انتشار شروع کیا۔ ارکان کی ادائیگی میں سلف صالحین کے درمیان، علماء کرام مجتہدین کے درمیان، یعنی جو دور صحابہ ہے، تابعین ہے، مجتہدین کا جو دور ہے ابتداء کا، آپسی طور پر ان معاملات میں، یعنی یہ جو فرض واجب سنت ہیں، ان کے مشتمل ہونے پر اور کس درجے کے ہیں ان کا درجہ متعین کرنے میں بہرحال علماء کرام کا ایک علمی اختلاف ہے۔ کیا ہے؟ علمی اختلاف۔ اچھا، جس وقت تک وہ امور علمی اختلاف کی سطح پر ہو کر ان ائمہ کرام اور اسلاف کے درمیان رہے ہیں، ہر بندے نے وہ امر اپنے دلیل کے ساتھ اپنے انداز کے مطابق کیا ہے، یعنی اپنی تحقیق کے مطابق، لیکن انہوں نے امت میں افتراق اور انتشار نہیں ہونے دیا۔ بھائی ایک فریق اگر ایک حالت پر عمل کرتا ہے تو اس حالت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ فریق دوسرے کو کہے یہ بے ایمان ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان ائمہ کرام نے نہیں کیا۔ یہ مسئلے فی زمانہ جس وقت جاہلوں کے ہاتھ آئے ہیں، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جاہل نہیں، نرے جاہل نہیں، بلکہ مکار اور فراڈیوں کے ہاتھ جس وقت آئے ہیں، فراڈیوں کے ہاتھ، تو ان فراڈیوں نے، ان مکاروں نے ان مسائل کو بنیاد بنا کر کہا کہ اگر کوئی بندہ ان امور کی ادائیگی نہیں کرتا تو ہماری تحقیق یہ ہے کہ اس بندے کی نماز ہی نہیں ہوئی،
اس کے ذمہ یہ فرض ہے. جتنی نمازیں اس نے ہماری تحقیق کے بغیر پڑھی ہیں، ہر ایک نماز کا اس کو لوٹانا، دوبارہ پڑھنا اس کے ذمہ لازم ہے. یہ ہے مکاروں کی اور فراڈیوں کی تحقیق. مسئلہ علماء کرام میں، اسلاف میں مختلف فی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور ذرا تھوڑے سے حاضر بیٹھیں تو ایک جملہ آپ کی نالج کے لیے عرض کروں. علماء میں اختلاف کوئی اپنی وجہ سے نہیں ہوا. وہ جو اختلاف کر رہے ہیں وہ اپنی پیدائش کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے ہی ان ارکان کو دو حالتوں کے ساتھ ادا کرنا منقول ہے. گزارش سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے پیش نظر، کچھ ابتدا کے حالات ہیں، کچھ انتہا کے حالات ہیں، نبی علیہ السلام نے اپنے مخاطبین کا مبلغ علمی اور ان کا ابتدائی درجہ ذہن میں رکھ کر ابتدا میں ایک کام کیا. بعد میں جس وقت اسلام پر استقامت ہو گئی، اسلام ان کی فطرت میں، عادت میں رچ بس گیا، کئی امور ایسے ہیں نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا اب ان کا کرنا جو ہے وہ لازم نہیں رہا، اب اس کے بغیر تم نے یہ عمل کرنا ہے. وہ سرکار سے ثابت ہے. اچھا، دو دلیلوں کی بنیاد پر اگر دو اماموں کا آپس میں اختلاف ہوا تو وہ اختلاف اماموں کی حد تک تو بڑا علمی رہا، لیکن پھر کہہ رہا ہوں جب فراڈیوں کے ہاتھ آیا ہے، مکاروں کے ہاتھ آیا ہے، تو وہ اختلاف اب یہ نوعیت اختیار کر گیا ہے کہ وہ بچہ جس کو نادرہ قرآن شریف صحیح پڑھنا نہیں آتا، یا مثال کے طور پہ قرآن شریف تو دیکھ کے پڑھ لیتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ کا اصل وہ متن جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہوا ہے، یہ پوری کوشش کے بعد بھی اس کو نہیں پڑھ سکتا. یعنی اس سطح کا نوجوان کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے یہ، لیکن بہرحال وہ جو علماء کا کام ہے اس کو حل کرنے کے لیے مثال کے طور پہ ایک گلی محلے کا بچہ اگر آپ عالم کے سامنے بٹھا دیں کہ یہ مسئلہ حل کرے گا، اس لیے کہ اس کو دعویٰ ہے میں نے خود قرآن حدیث پڑھا ہے، تو آپ مجھے بتائیے وہ جو نبی علیہ السلام کے الفاظ بھی ظاہر ہے جب حضور نے ادا فرمائے ہیں، تو جب یہ لفظ میں ابھی بول رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ اردو لکھتے ہیں تو آپ کو اردو لکھتے ہوئے زبر زیر لگانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں پڑتی. نبی علیہ السلام کو بھی عربی تکلم میں زبر زیر کی ضرورت نہیں، لیکن جس وقت ہم نے پڑھنی ہے نا تو اس وقت ہمیں زبر زیر لگانی پڑنی ہے اس کی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب وہ عام آدمی جو مثال کے طور پہ اس کو ادراک ہے، اقرار ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو دیکھ کر بغیر زبر زیر اگر لگی ہے تو میں نہیں پڑھ سکتا. جو بندہ الفاظ حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حل کر سکتا ہے؟ تو جو ہے میرا سوال ہے عوام کے سامنے کہ وہ بندہ جس کو ادراک ہے کہ میں لفظ حل نہیں کر سکتا، وہ مانتا ہے، لیکن ان الفاظ کو جس کی وہ ادائیگی کرنا چاہتا ہے، ان الفاظ سے مقصد تو اصل حضور کی مراد ہے. جو بندہ الفاظ ہی حل نہیں کر سکتا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا مقصد اور حضور کی مراد کیسے حل کرے گا؟ اور جو مراد حل کر سکتا ہی نہیں، اس کو آپ کہیں کہ لے میدان میں اتر، اور جو تمہیں صدیوں سے نماز پڑھا رہا ہے تمہارا امام ہے، اس کا گریبان پکڑ لے، اس لیے کہ تو ہمیں سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھاتا. اب یہ حالات آ گئے. ان مسائل میں سے جو علماء میں اسلاف میں مختلفی تھے، فراڈیوں نے بنیاد بنا کر امت میں افتراق کرا دیا. پہلے تھا اختلاف ہوتا ہے علم اور دلیل کی بنیاد پر. جو افتراق ہوتا ہے یہ افتراق اور انتشار، یعنی امت کو تقسیم کرنا اور امت کو جناب والا اس طرح آپسی افتراق میں اور لڑائی کی طرف لے جانا، اس کی بنیاد دلیل نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا. اس کا مقصد اصل جو ہوتا ہے پیچھے فتنہ پروری ہوتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہاں اختلاف حل کرنا مقصود نہیں ہوتا، وہاں فتنہ پروری کرنا مقصود ہوتا ہے. اور فتنہ پرور کبھی بھی آپ نے فتنے میں کامیاب نہیں ہوتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ مالک کا وعدہ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ فتنہ اس وقت تک پھیلا سکتا ہے جب تک اس فتنے کو حل کرنے والے کے سامنے نہیں بیٹھ جاتا.
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جب وہ فتنہ حل کرنے والے کے سامنے بیٹھے گا اس وقت اس کا فتنہ حل ہوگا، مگر نہ جب تک وہ بیٹھا رہے گا وہ اپنا فتنہ ہی لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا رہے گا۔ اب آئیے مقصود پر جو کلام ہے آپ کے سامنے، وہ مسائل اختلافیہ جو نماز میں اصلاً سنت درجے کے ہیں، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، نرا سنت درجے کے ہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، وہ کرنے چاہیے، سنت درجے کے ہیں، لیکن اگر رہ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ ان مسائل اختلافیہ میں سے ایک مسئلہ ہے نماز میں پہلی مرتبہ کے علاوہ، جب آپ نے نماز شروع کی اس مرتبہ کے علاوہ رکوع میں جاتے، رکوع میں اٹھتے، جب 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں تو تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اس وقت 2 سجدوں کے درمیان اور سلام پھیرتے ہوئے رفع یدین کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے علماء میں اختلافی مسئلہ۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ جو شروع والا ہے نا، اس کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، اس پر کلام ہی نہیں ہے، یہ تو کرنا ہے۔ اختلاف تو ہے اس رفع یدین کے بارے میں جو رکوع سے پہلے کرنا ہے اور رکوع سے اٹھ کر کرنا ہے۔ پھر مزید میں اپنی طرف سے آپ کے سامنے یہ تحقیق عرض کر رہا ہوں، 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، ثابت ہے حضور سے کہ سرکار فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، ایسے ہی سلام کے وقت بھی رفع یدین کرنا بقول ان کے، ہمارے نہیں، بقول ان کے، یہ بھی منقول ہے، لیکن اختلاف ہے اس بارے میں۔ احناف کا مذہب یہ ہے جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اور پورا بر صغیر پاک و ہند، پورا بنگلہ دیش، پورا افغانستان، پورا ترکی اور جناب والا پوری کائنات میں جہاں کہیں 1.5 ارب آبادی میں سے اہل اسلام کی احناف موجود ہیں، کثرہم اللہ تعالی، جن کی تعداد ہی حد شمار سے باہر، اور اللہ ان کی تعداد کو اور بڑھائے، ان کا مذہب یہ ہے، ان کا مذہب یہ ہے کہ ابتداء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے، 2 سجدوں کے درمیان اور سلام کے درمیان بھی با اختلاف الفاظ رفع یدین کیا کرتے تھے، لیکن اخیر عمر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا تھا۔ یہ مسئلہ ہے اختلاف۔ امام شافعی کرنے کے قائل ہیں، احمد ابن حنبل کرنے کے قائل ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نہ کرنے کے قائل ہیں، اور امام مالک سے 2 قول موجود ہیں۔ ایک قول کے مطابق وہ رفع یدین کرتے ہیں، لیکن ان کے جو مقلدین ہیں، ان کے مذہب کے جو پیروکار علماء ہیں، ان کی تحقیق یہ ہے کہ مختار مذہب امام مالک کا بھی یہی ہے کہ اب نماز میں ان اختلافی مقامات پر رفع یدین نہیں ہوگا، رفع یدین صرف نماز کے شروع میں کیا جائے گا۔ یہ تو ہے موقف۔ یہ کیا ہے موقف؟ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، میں ایک گزارش آپ کے سامنے کروں، اس مسئلے کو میں منبر پر کبھی نہیں لایا، کبھی بیان نہیں کیا، لیکن آج مجبوری بن گئی ہے اس لیے کہ آپ کو بتایا فراڈیے بیٹھ گئے۔ اچھا، وہ بڑے بڑے دھڑلے سے نا یہ بات کہتے ہیں، اور کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو مسجد نہیں ہے، ہم تو اکیڈمی میں بیٹھے ہیں، ہم جمعہ نہیں پڑھاتے، ہم نماز نہیں پڑھاتے، ہمارا کام تو اکیڈمی میں بیٹھنا ہے۔ ہر اتوار والے دن ہمارے سامنے 400-500 بندہ ہمارے آنے سے پہلے بیٹھ جاتا ہے، تو اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ مولوی تو بنتے ہیں لیکن آپ منبر پر نہیں بیٹھتے، آپ جمعہ نہیں پڑھاتے، آپ اکیڈمی چلاتے ہیں۔ آپ کے جانے سے پہلے 400 بندہ اگر آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو گزارش ہے جس منبر پہ ہم بیٹھتے ہیں اللہ کے فضل سے وہ ہر رات ہمارے لیے سجدہ ہے، لگتا بھی ہے، اور میرا 400 نہیں بلکہ 10-10 ہزار بندہ بھی ہمارے سامنے بیٹھ کر یہ مسئلہ ہمارے سے سن رہا ہوتا ہے۔ ہاں، تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ تو ہم ایک بات کر رہے ہیں، اور اہل سنت کے ہر فاضل عالم کا بہرحال یہی حال ہے، اس کا اپنا ایک مجمع ہے۔ تم اترا رہے ہو 400 بندے پر کہ تمہارے آنے سے پہلے بیٹھ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ کبھی پریم گلی کا چکر لگاؤ، تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ جناب والا یہاں بھی جمعے میں لوگ ایسے ہی آ جاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ تو کوئی بات نہیں، گزارش مسئلہ سمجھے، یہ تو کوئی بات نہیں، میرے آنے سے پہلے بندے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے آنے سے پہلے بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ تم ہر اتوار کو کلام کرتے ہو، ہم روزانہ رات کو بات کرتے ہیں، تمہاری لوگ سن رہے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ تمہاری لوگ سن رہے ہیں اور سارے مان رہے ہیں، کچھ تمہیں اس لیے سن رہے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں اب کیا فراڈ کرتا ہے امت کے ساتھ، اب امت کے ساتھ کیا مکاری کرتا ہے، اب کیا انکار کرتا ہے، اب کیا نبی علیہ السلام کے بارے میں بات کرتا ہے، اصحاب کے بارے میں بغلاظت بکتا ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ تمہاری اکثریت یہ سننے والی ہے
لیکن تمہیں الزام اور ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، بند کمرے میں باتیں ایسے ہی بڑکیں ہوا کرتی ہیں، لیکن جب میدان لگتا ہے مزہ تب آتا ہے۔ یہ 400 بندے لے کر میدان میں آؤ، کو 5-7 بندے لے کر ہم بھی آ جاتے ہیں، تم بھی کتابیں لے آؤ، کتابیں ہم بھی لے آتے ہیں، تمہارا 400، ہم کو 2-4 مولوی آپ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ 400 بندہ تمہارے کام آتا ہے کہ نہیں آتا۔ ظاہر سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، اس بات پر نہ اتنا کہ 400 بندہ پہلے سننے کے لیے آتا ہے، میں کبھی اس مسئلے کو منبر پر نہ لاتا، لیکن بات یہ ہے نوجوانوں کے لیے، اب بھی اصلاح کے لیے، جو بندہ ہمارے پاس سوال کے لیے آیا ہے ہم نے اس کو جواب دینا ہے، لیکن جو اعتراض کے لیے آیا ہے اس کا جو حال ہوا ہے وہ کیا کر گیا جی میں دوبارہ تیاری کر کے آؤں گا، اور ہم نے اس کو پیش گوئی کر کے بھیجا تھا، جو ایک مرتبہ یہاں آ جاتا ہے ایسا مسئلہ لے کر، یعنی اعتراض لے کر، تو وہ دوبارہ کبھی نہیں آتا، اس لیے کہ ہمارا لہجہ سوال کرنے والوں کے ساتھ اور ہے، اس کو سمجھاتے ہیں، لیکن اعتراض کرنے والے کو پھر اسی بولی میں جواب دیتے ہیں جس بولی میں وہ سوال کر رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، پھر دوبارہ نہیں آتا، وہ دوبارہ نہیں آتا، یہ اس کی جہالت ہے۔ مثال کے طور پہ سادی سی بات ہے، دیکھیں یہ انصاف ہے بھلا، بھئی تمہارا مولوی اگر حدیث بیان کرے تو آنکھ بند کر کے تم نے اس کو لے لیا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی مسئلے میں تمہارے سامنے رکھی، آگے سے کیا تو میں جا کر مولوی سے پوچھوں گا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ اچھا تم نے بخاری کی رکھی، میں نے امام بخاری مسلم کے استاذ کی حدیث پڑھ دی ہے، جس پر بخاری مسلم ناز کرتے ہیں ہم نے اس کی حدیث پڑھ دی ہے، اچھا تم امام بخاری کی پڑھو حدیث تو وہ تم سمجھتے ہو یہ ہمارے لیے دلیل ہے، ہم امام بخاری کے استاد دادا استاد کا مسئلہ تمہارے سامنے بیان کریں کہ تو مولوی سے پوچھ کے آؤں گا، مولوی کی کیا حیثیت ہے امام بخاری کے استاد دادے استاد کے سامنے؟ ظاہر سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب مسئلہ سمجھیں، اختلافی مسئلہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے رکوع جاتے رکوع اٹھتے، یہ احناف کا مذہب ہے، غور سے سنیں، اس سے انکار ہی نہیں ہے احناف کو کہ سرکار نے رفع یدین کیا کہ نہیں کیا، مسئلہ آپ کو سمجھانا ہے تاکہ آپ پکے ہو جائیں اس بات پر۔ احناف کا مذہب یہ ہے کہ سرکار نے ابتدا میں کیا تھا لیکن بعد میں منع فرما دیا تھا، بعد میں منع فرما دیا تھا، اور اصول یہ ہے نبی علیہ السلام نے جو کام کیا بعد میں منع فرما دیا، اب اصول یہ ہے کہ جو منع فرمایا ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، جو کام آخر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس پر ہمیشہ کے لیے عمل کیا جائے گا، یہ اصول ہے۔ اس لیے ہم نماز کی ابتدا میں رفع یدین کرتے ہیں اور نماز کے باقی حصے میں رفع یدین نہیں کرتے۔ اچھا ایک الزام، میں باقاعدہ حدیث پڑھنے سے پہلے احناف پر ایک الزام اور ہے، اس کا بھی جواب آپ کے سامنے عرض کر دوں، اعتراض کیا ہے، سوال کیا ہے، اور جناب والا پھر وہی بات ہے، فراڈ، مکاریاں اور جناب والا دجل فریب، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ سوال یہ کرتے کہتے جی ساری دنیا کے پچھلے علماء، بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے سارے محدثین، سارے صحابہ، سب اہل بیت اور نبی علیہ السلام کی ساری امت رفع یدین کرتی ہے، نرے حنفی نہیں کرتے، بس فراڈ کی ہے، فراڈ، توجہ دے نال سننا، یہ سوال ہے کہتے صرف حنفی نہیں کرتے باقی ساری دنیا کے امام کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں ان اماموں کی عبارات جو خود رفع یدین کرنے کے قائل بھی ہیں اور رفع یدین کرنے کی حدیثیں بھی لائے ہیں، لیکن نہ کرنے والوں کے بارے میں انہوں نے کیا کہا کہ صرف حنفی نہیں کرتے باقی ساری دنیا کرتی ہے، جن کو تم نے دلیل بنایا وہ امام سنو کیا کہتے ہیں، وہی حدیث کہ جو رفع یدین کرنے سے منع کرنے پر آئی ہیں، حضرت امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ صحاح میں سے ایک امام، صحاح ستہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، 6 کتابیں جو حضرت صاحب مکار زمان تم نے اپنے سامنے رکھے ہوتے ہیں، اور وہی 6 کتابیں اس وقت کے سب سے بڑے فراڈی ہے جو تمہارے سامنے پڑی ہوتی ہے، انہی 6 میں سے ایک امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ تمہارے سامنے ان کی حدیث کی کتاب سجی ہے، حضرت امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ رفع یدین نہ کرنے کی حدیث لائے، اور لا کر ایک جملہ جو آپ نے دیا وہ میں پہلے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، حدیث بعد میں پڑھوں گا تاکہ یہ جواب ہو جائے کیا کہ نرے صرف حنفی رفع یدین نہیں کرتے، امام ترمذی کا فرمان، محدث زمان کا بیان، حضرت امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ رفع یدین کے منع والی روایت لا کر کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ، مولوی تو نہیں پڑھ سکتا، تو بیچارہ برہلر مولوی معلوم نہیں کدو آیا کدو نہیں آیا، نیری دا شاہ پر ہم پڑھ لیتے، اس لیے کہ ہماری تو زندگی اسی کام کے لیے آئی ہے، تو 19ویں سکیل سے ریٹائر ہوا ہے، ساری زندگی وہاں برباد کی تو نے جہاں بھی، اب
تجھے آیا ہے کہ تو انجینئرنگ کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر سن فراڈ ہو سکتا ہے، حضور کی حدیثوں کے ساتھ انجینئرنگ نہیں ہو سکتی، میکینیکل کر لے یا میتھمیٹیکلی کر لے، جیسے بھی کر لے فراڈ ہوگا، تعریف ہوگی، نبی علیہ السلام کے فرامین میں تبدیلی ہو جائے گی، لیکن میکینیکل تو کچھ نہیں کر سکتا حضور کے فرمان کے ساتھ، اس لیے کہ بہرحال اللہ اور اس کے رسول نے بندے پسند کر لیے ہیں جو سرکار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام آگے پہنچانے والے ہیں، یہ ان کے پسندیدہ ہے اور یہ ان کا انتخاب ہوتا ہے۔ حضرت امام ترمذی رفع یدین نہ کرنے کی روایت لا کے فرماتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ جملہ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین وہو قول سفیان واہل الکوفہ، دوبارہ سنیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین وہو قول سفیان واہل الکوفہ واہل الکوفہ۔ اب ترجمہ سنیے، نہ کرنے کی روایت ذکر کی، اور آگے امام ترمذی جن کی کتاب مکار زمان تمہارے سامنے موجود ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں، فرمایا یہی مذہب یعنی رفع یدین نہ کرنے کا اہل علم کی ایک بہت بڑی جماعت کا ہے، وہ بھی رفع یدین نہیں کرتے، اور وہ بہت بڑی جماعت میں اول نمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے جو رفع یدین نہیں کرتے، پھر تابعین کی ایک بڑی جماعت ہے جو رفع یدین نہیں کرتے، حضرت امام سفیان ثوری ہیں جو رفع یدین نہیں کرتے، اور اہل کوفہ علماء ہیں جو نماز میں پہلی مرتبہ کے علاوہ باقی ساری نماز میں رفع یدین نہیں کرتے۔ ایک جملہ سمجھے، کام کی بات ہے، یہ اہل کوفہ جن کو کہا ہے نا بالکل آخر میں جا کر، اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ ہے، توجہ ہے، اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ یہ ہوتا ہے میتھمیٹیکلی جواب، گزارش ہے اگر آپ کی بات لے لی جائے کہ حنفیوں کے علاوہ ساری دنیا کے امام رفع یدین کرتے ہیں، کہ ساری دنیا دے رفع یدین کرنے والے امامہ دے وچوں اے نہ کرنے والے جڑے سن، اس میں امام ترمذی کا ذمہ بنتا تھا کہ وہ سب سے پہلے امام اعظم کا نام لکھتے کہ یہ دنیا کا وہ واحد عالم ہے جو رفع یدین نہیں کرتا، لیکن نہ کرنے والوں میں سب سے پہلا نمبر امام ترمذی جن کا لائے ہیں وہ تو سرکار کے صحابہ کا لائے ہیں کہ وہ بھی نہیں کرتے تھے، گزاری سمجھ آ رہی کہ نہیں، سرکار کے صحابی نہیں کرتے تھے۔ اچھا بعد میں دوسرا نمبر کن کا ہے؟ فرمایا تابعین کا، تابعین کی ایک بڑی جماعت ہے وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ اچھا جی پھر ان کے بعد فرمایا سفیان ثوری اپنے زمانے کا بڑا عالم اور مجتہد مطلق ہے وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ اچھا حضور اور کون نہیں کرتا تھا؟ فرمایا یہ اہل کوفہ علماء، امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد بھی نہیں کرتے۔ چوتھے نمبر پہ جا کے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تو ہم تو کہتے تھے سارے زمانے کے علماء جو ہیں وہ کرتے ہیں، ابو حنیفہ نہیں کرتا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں صحابہ کرام نہیں کرتے، تابعین نہیں کرتے، سفیان ثوری نہیں کرتے۔ اس کا جواب تمہارا باپ دے گا، گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کا جواب کون دے گا؟ یہ بات کون پڑھے گا؟ انصاف کی بات یہ ہے آپ پوری بات کریں، انصاف یہ ہے پوری بات کریں۔ اچھا انہوں نے امام ترمذی نے نام نہیں بتلایا کہ کون کون ایسے علماء ہیں جو رفع یدین نہیں کرتا، کرنے والوں کے نام بتلائے، نہ کرنے والوں کے نام نہیں بتلائے۔ اب وہ کون کون ہے؟ اپنے زمانے کے بڑے علماء، اے کاش سامنے خدا کی قسم علماء کی جماعت ہوتی نہ طالب علم ہوتے، پھر بڑا مزہ آتا بات کرنے کے لیے، اس لیے کہ جب میں نے نام لینا ہے تو یہ طالب علموں کو پتا ہوتا ہے کہ کس کس بندے کا نام لے رہا ہے کہ جو اپنے مذہب کا امام بھی ہے، مجتہد بھی ہے، بڑا عالم ہے اور رفع یدین بھی نہیں کرتا۔ علامہ عینی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح بخاری میں فرماتے ہیں، فرمایا عند ابی حنیفہ و اصحابہ لا یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی، امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے شاگردوں کا مذہب ہے کہ تکبیر اولا کے علاوہ، تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کرنا۔ کہ امام کا نام ہو گیا، حوالہ ہو گیا، آگے جملہ سنیں، فرمایا وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَعَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ وَالْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ وَعَامِرٌ الشَّعْبِيُّ وَأَبُو إِسْحَاقَ السُّبَيْعِيُّ وَخَيْثَمَةُ وَالْمُغِيرَةُ وَوَكِيعٌ وَعَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ وَزُفَرُ وَهُوَ رِوَايَةُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِهِ والمعمول عند اصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ علامہ عینی کی عبارت ہے۔ معنی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں امام اعظم کے علاوہ، امام صاحب کے علاوہ، اب یہ امام کے شاگرد نہیں، یا تو امام صاحب کے ہم اثر علماء ہیں، ہم زمانہ علماء ہیں، یا امام سے بھی پہلے دور کے علماء ہیں جن کا نام لے کر فرما رہے ہیں
آپ فرماتے ہیں حضرت سفیان ثوری رفع یدین نہیں کرتے تھے، ابراہیم نخعی رفع یدین نہیں کرتے تھے، ابن ابی لیلہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، علقمہ بن قیس رفع یدین نہیں کرتے تھے، اسود ابن یزید رفع یدین نہیں کرتے تھے، امام شعبی رفع یدین نہیں کرتے تھے، ابو اسحاق سبیعی رفع یدین نہیں کرتے تھے، خیثمہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، مغیرہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، حضرت وکیع بن جراح امام شافعی کا استاذ بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے، عاصم ابن قلیب رفع یدین نہیں کرتے تھے، زفر ابن حذیل رفع یدین نہیں کرتے تھے، اور قاسم کی روایت امام مالک سے مشہور ہے، اور یہی ان کے مذہب کا مختار قول بھی ہے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ سارے وہ امام ہیں جو اپنے دور کے بڑے عالم، بڑے مجتہد، بڑے استاد، بلکہ امام صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی اوپر بڑے درجے میں رہنے والے علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے، پورا مذہب ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ہم نے الزام دے دیا حنفی نہیں کرتے، یہ ہے فراڈ ساری دنیا کے ساتھ، ساری دنیا کے ساتھ کھلی آنکھوں جناب چٹے چڑے دن فراڈ ہو رہا، علم کے ساتھ خیانت ہو رہی ہے، اور بات کیا ہے؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا بڑا کام کر رہے ہیں اور وہاں اصحاب کو گالیاں دی جا رہی، بزرگوں کو گالیاں، میں نے کہا گالیاں دینی ہیں، میں حدیثیں پڑھتا ہوں جو رفع یدین نہیں کرتے تھے، اگر تو اپنے باپ کا ہے ان سارے اصحاب کو گالی دے کے دکھا، ان کو دے گالی، اور کیا ان کی نمازیں خلاف سنت تھی؟ لے مسئلہ سنیں آپ، اب حدیث طیبہ میں کوشش کرتا ہوں استدلال نہیں کرتا، کیونکہ ہر حدیث پر کچھ نہ کچھ ان کا سوال بھی ہے، اس پر ہمارا تحقیقی جواب بھی ہے، لیکن اتنا وقت نہیں، میرا حدیث سن لیجئے تاکہ پہنچ جائیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا پہلی تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا اور باقی ساری نماز میں رفع یدین نہ کرنا یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا بھی طریقہ ہے، اور امت کی ایک جماعت ایسی ہے جو رفع یدین نہیں کرتی پہلی تکبیر کے علاوہ، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا اب یہ پہلی روایت صحیح مسلم، حضرت امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی صحیح میں حدیث لائے، صحیح مسلم انہی 6 کتابوں میں سے جو حضرت مکار زمان فراڈ دورانیہ سمجھ دے ہو کہ نہیں؟ اے غزالی دوران نہیں ہوندہ، غزالی زمان بھئی اپنے وقت دا اپنے دور دا بڑا امام، اے اپنے دور دا بڑا فراڈیہ، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک ہوتا ہے غزالی دوران، ایک ہوتا ہے فراڈیہ دوران، اے فراڈیہ دوران اس کے سامنے جو حدیث کی کتاب پڑھی ہے اسی میں سے روایت پڑھنے لگا ہوں، سنیے۔ حضرت جابر بن سامورہ صحابی رسول آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تشریف لائے، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار تشریف لائے، یعنی ہم نماز پڑھ رہے تھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تشریف لے آئے، نماز میں رفع یدین ہو رہا تھا، رفع یدین ہو رہا تھا، اس وقت جب سرکار نے دیکھا، پہلے سرکار نے بھی کیا ہے اب منع کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاة، مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاة، اے میرے اصحاب مجھے کیا ہوا، مالی مجھے کیا ہوا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم نماز میں رفع یدین کرتے ہو، تم نماز میں بار بار ہاتھ اٹھاتے ہو، ایسے لگتا ہے گویا شوخ گھوڑے، مضطرب گھوڑے، بے تاب گھوڑے، بے قابو گھوڑے جو ہیں وہ دمیں ہلا رہے ہیں، جس طرح شوخ گھوڑا، بے تاب مضطرب گھوڑا ہلتا ہے، سکون نہیں کرتا، تم اس طرح یوں نماز میں بار بار رفع یدین کرتے ہو، اسکنوا فی الصلاة، نماز میں بار بار رفع یدین نہ کیا کرو بلکہ سکون کے ساتھ نماز پڑھا کرو، پورا جملہ، اسکنوا فی الصلاة، نماز سکون کے ساتھ پڑھا کرو، نماز میں سکون اختیار کیا کرو۔ فراڈیہ آندہ ہے، اس سے مراد سلام میں رفع یدین ہے، کہ جب نماز میں سلام ہوتا تھا نا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، جب نماز کے آخر میں سلام پھرتا تھا، ابتداء میں اس وقت جو ہے وہ سلام کے ساتھ ہاتھ اٹھایا جاتا تھا، تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے سے منع فرمایا۔ میں کہا دلیل، کہندہ امام مسلم نے عنوان یہ باندھا ہے، امام مسلم حدیث لائے نا تو اوپر امام مسلم نے ایک عنوان قائم کیا، یہ اس کا کہنا ہے۔ ہمارا جواب
میں کہ اے ہوندہ ہی فراڈیا، میں کہ اے ہوندہ ہی فراڈیا اس واسطے کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں. امام مسلم 12,000 حدیثیں اپنی صحیح مسلم میں لائے، خدا کی قسم ایک حدیث پر بھی امام مسلم نے خود عنوان قائم کیا ہی نہیں. جس عنوان کو دلیل بنا کر تم نے کہا امام مسلم کو پتہ ہے تمہیں یا تمہیں زیادہ پتہ ہے، ہم نے کہا امام مسلم کو پتہ ہے، لیکن تو یہ بتا تجھے یہ پتہ ہے کہ نہیں کہ امام مسلم نے یہ عنوان قائم کیا ہے کہ نہیں. امام مسلم نے تو عنوان قائم کیا ہی نہیں، انہوں نے تو صرف حدیث روایت کی تھی. اب یہ عنوان تو قائم کیا امام نووی نے، اور امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ 400 سال کے بعد آئے ہیں. بتا تو نے امام مسلم کی ماننی ہے، امام نووی کی ماننی ہے، یا یہ بتا رسول اللہ کی ماننی ہے؟ بتا امام مسلم کی ماننی ہے، امام نووی کی ماننی ہے، یا مقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ ماننا ہے؟ اور چلو سن لو امام نووی نے کیا فرمایا. امام نووی شافعی ہے نا، اور میرے سر کا تاج ہے امام نووی، آپ یقین جانیے خدا کی قسم متاخرین علماء میں نووی سے بڑھ کر مجھے کسی سے پیار نہیں. بڑا عالم نووی، بہت بڑا عالم ہے، لیکن گزارش ہے دلیل کے ساتھ اختلاف جو ہوتا ہے نا وہ جائز ہوتا ہے. حضرت امام نووی نے فرمایا، آپ نے بھی یہی کہا کہ سلام کے وقت رفع یدین کرنے سے منع کیا، میں کہی دلیل کی ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ سلام کے وقت اگر رفع یدین کیا جائے گا تو وہ سکون کے خلاف ہے. سرکار نے فرمایا سکون کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. میں کہتا ہوں حضور یہ جو رفع یدین سلام کے وقت ہاتھ اٹھائے جائیں یہ سکون کے خلاف ہے، تو اگر اس سے پہلے اٹھائے جائیں گے تو وہ سکون کے خلاف کیسے نہیں ہوگا؟ یہ آپ سمجھائیں ہمیں. یہ کیا بات ہے سلام کے وقت ہاتھ اٹھاؤ تو سکون کے خلاف، رکوع کے وقت اٹھاؤ تو سکون کے خلاف؟ کوئی نہیں ہے تو ہاتھ اٹھانا. اس لیے بلا تخصیص دلیل ہے، یہ تقیید ہے یہ کہنا کہ یہ سلام کے وقت ہاتھ اٹھانا مراد ہے. نہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے رفع یدین کرنے سے منع فرمایا. اس کی دلیل آگے لیجیے، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث. کیا ہے یہ بھی سمجھیے، یہ ہمارا چیلنج ہے، یہ ہمارا چیلنج ہے. پوری دنیا کے غیر مقلدین تھوڑے دینے ویسے سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میں تو پر پوری دنیا دا کیا ہے منہ کھول نہ جائے زیادہ، سمجھا کہ نہیں بھائی؟ مندہ ہے پوری دنیا، پوری دنیا چھیڑے ہو تسی 2-4-5 ہزار تعداد تو آڈی تے پوری دنیا دا مطلب تسی کیری کھڑے ہو غیر مقلدی، یہ سارے کے سارے. اور مکار زمان سے بھی ہمارا یہ چیلنج ہے، ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی لاؤ سرکار نے فرمایا ہو رفع یدین کیا کرو، اتنا، اس سے زیادہ نہیں. فرمایا ہو کہ کیا کرو، یہ تو ہے سرکار نے کیا تو ہم بھی مان رہے ہیں، ہم نے کبھی انکار کیا. لیکن یہ مسئلہ سمجھے، ہم کہہ رہے ہیں حضور نے منع فرمایا کہ آپ کیوں کرتے ہو. اب تمہاری ذمہ داری ہے اس حدیث کو توڑنے کے لیے تمہیں اسی درجے کی حدیث لانی پڑے گی کہ سرکار نے فرمایا ہو کیا کرو. اور خدا کی قسم پورے ذخیرہ حدیث میں لاکھوں حدیثوں کی تعداد ہے، لیکن ایک فرمان بھی ایسا موجود نہیں کہ سرکار نے خود فرمایا ہو رفع یدین کیا کرو. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ حدیث کے مراتب ہیں، آپ کو سمجھ نہ آئے تو نہ آئے. حدیث مرفوع قولی ہے، حدیث مرفوع فعلی ہے، حدیث مرفوع تقریری ہے. حدیث مرفوع قولی ان کے پاس کوئی نہیں پہلے درجے کی، وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، لیکن اس وہ پہلے درجے کی جو حدیث ہے مرفوع قولی اس میں تو حضور نے منع فرمایا کہ نہیں کرنا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا یہ آ گیا سرکار کا فرمان. دوسری روایت، اور یہ روایت لائے حضرت سیدنا حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاذ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاذ. ٹھنڈے ہو گئے ہو؟ یہ سادیاں دلیلاں سن کے ڈر گئے ہو؟ انہاں دیاں سن کے خوش ہو جاندے، اور کئی تے بیچارے جوان آدمی سن پہ جاندے نے آ کے، لیکن وہ جس وقت آپ نے ان کا علاج کیا ہے نا میتھمیٹیکلی طریقے سے، میتھمیٹک طریقے سے جس وقت ہم نے ان کا علاج کیا ہے تو پھر جناب والا ناک کی لکیریں نکلوا کے نا اس کے بعد پھر بھیجا. ہم شروع میں کہتے ہیں مولوی جو ثابت نہ کر سکیا نا یاد رکھیں جدوں تک ناک تے لکیرہ نہیں کٹے گا مدرسیوں باہر نہیں جان دیا گا. ہاں اس لیے کہ تم نے گالیاں دی ہیں اماموں کو، اور اتنا تو حق بنتا ہے تمہیں گالی تو نہیں دیں گے، لیکن یہ ہے کہ ناک کی لکیر تمہارے سے توبہ کروا کے بارگاہ الہی میں پھر جانے دیں گے. آپ تیری قسمت میں توبہ نہ ہو تو جا تو خود اپنے انجام کے حوالے، ہمارا اس میں کیا ہے. لیکن یہ ہم نے اتنا کام ضرور کرنا ہے پہلے ناک دی لکیر کاٹ. اب یہ فرمان سنیے، پہلے کیا تھا بعد میں منع بھی کیا اور خود کیا بھی نہیں. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. براء بن عازب صحابی رسول انصاری، آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
कान इज़ा इफ्ततह अस्सलात रफ़अ यदैहि इला क़रीबिन मिन उज़ुनैहि सुम्मा ला यऊद औ कमा क़ाल। हज़रत बरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते, काना इज़ा इफ्ततह अस्सलाह, जब हुजूर नमाज शुरू करते, रफ़अ यदैहि इला क़रीबिन मिन उज़ुनैहि, तो हाथ अपने दोनों कानों के करीब पहली मर्तबा उठाते, सुम्मा ला यऊदु, फिर पूरी नमाज में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं भी हाथ दोबारा नहीं उठाया करते थे। यह है मना। इमाम इब्ने अबी शैबा इमाम बुखारी के उस्ताद, ये उनकी रिवायत है, उस्ताद की रिवायत। अच्छा, ऐसे ही सुनन अबी दाऊद में इमाम अबू दाऊद भी इस रिवायत को लाए। अच्छा, इसके बाद एतराज जवाब, वो अगर कोई एरदा मच्छंदर सामने बैठे सवाल करेगा फिर जवाब देंगे, आप सिर्फ हदीस सुने। अब मैं सारे सहाबा आपके सामने जिक्र करता हूं ताकि पता चल जाए ये इल्जाम के हनफी रफ़ा यदैन नहीं करते। लो, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद हनफी ने, सहाबी रसूल है, हनफी है, वो इमाम आज़म का मुक़ल्लिद है। हज़रत बरा बिन आज़िम मुक़ल्लिद है। जाबिर बिन सामुरा जो है वो हज़रत इमाम आज़म का शागिर्द है। या हज़रत सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म जो है ये शागिर्द है उनके। हज़रत उस्मान गनी मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु मजमईन, या हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह, ये सारे अशरा मुबशरा, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, ये सारे के सारे शागिर्द हैं हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा के। ला दलील हमारे ज़िम्मे है, ये सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो असहाब हैं, रफ़ा यदैन नहीं किया करते थे। दलील पढ़ने लगा हूं, इसको गौर से सुनिए। पहली हदीस हजरत इमाम तिरमिज़ी सनद हसन के साथ रिवायत किए, जो कि जाएगा, अभी मौलवी रिकॉर्ड कर रहे हैं, जाएगा इमाम तिरमिज़ी पर इल्जाम कि जनाब हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने फरमाया कि साबित नहीं। सुन मौलवी, तेरे नजदीक साबित नहीं, मक्कारिये फराडिये तेरे नजदीक साबित नहीं। सुन, इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं हदीसु इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु हदीसुन हसनुन, हदीसुन हसनुन। ए तेनू समझ आएगा। इस्लाम 360 उर्दू पढ़ पढ़ के साढ़े नाल मैकेनिकली करदा है, इत्थे आ किताबां सामने रख फिर मजा आएगा। मोबाइल ते नहीं, तोते ते नहीं मसले हल होंदे, मसले किताबां ते हल होंदे। समझ आ रही? ये इसको सुनेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आफियत होगी, शायद हो सकता है टकोर थोड़ी बहुत हो जाए। हजरत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह रिवायत करते हैं, किताब वो मौलवी के सामने पाई, मैंने नहीं कहना, मेरे पास है 6 नुस्खे इमाम तिरमिज़ी के, लहदा छापा खानों से निकाल कर रखूंगा। लेकिन ये चैलेंज है उनके लिए जेड़े इंजीनियर के पीछे लगे और उसके इजार बंद के साथ बंधे हुए हैं। समझ आ रही कि नहीं? अदब वाला लफ्ज बोलिया जा रहा है, इजार बंद नहीं समझ आ रही। अब जिद सुथड़ नहीं बननी थी। हाँ, जो इंजीनियर के सुथड़ के साथ बंधे हैं ये उनके लिए है। जाके इमाम तिरमिज़ी के सामने, वो उस फराडिये के सामने जो इमाम तिरमिज़ी की किताब पढ़ी है, बाब निकाल और हदीस पर हजरत इमाम तिरमिज़ी हदीस लाए, साथ कहा हदीसुन हसनुन, हदीसुन हसनुन। और मेरा इस पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि फरमाया सरकार के असहाब की एक बड़ी जमात रफ़ा यदैन नहीं करते। वही कहा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ऐसे हैं रफ़ा यदैन नहीं करते, ताबिईन रफ़ा यदैन नहीं करते, सुफियान सौरी नहीं करते और अहले कूफा भी नहीं करते। ये इमाम तिरमिज़ी का फरमान है, किताब फराडिये के सामने पड़ी हुई है, खोल के पढ़े ना ये लफ्ज़ पढ़े। और लफ्ज़ क्या है सुनिए, अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब अगर मैं एक एक बंदे का तारुफ भी आपको साथ करवाऊं ना तो नशिस्त 4 घंटे दी होए, मजा बड़ा आएगा। इस बंदे के बारे करवा देता हूं। अब्दुल्ला बिन मसूद के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के बारे में, जुमला सुनना हुजूर का, फरमाया मेरी उम्मत के बारे में इब्ने मसूद जो पसंद कर ले यानी अमल में से, इब्ने मसूद मेरी सारी उम्मत के लिए जो पसंद कर ले, अल्लाह को भी वही पसंद है। लो, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के बारे सरकार का फरमान लफ्ज़ है। और अब्दुल्ला इब्ने मसूद क्या कहता है, जुमला सुनना, फरमाया अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें वो नमाज न पढ़ के दिखाऊं जो सरकार ने खुद पढ़ी है और पढ़ाई है। जुमला अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह, क्या रसूलुल्लाह की नमाज जो सरकार ने पढ़ी है पढ़ाई है वो ना पढ़ के दिखाऊं तुम्हें। फरमाया जी क्यों नहीं, शागिर्द सामने बैठे। और जुमला सुनना इमाम तिरमिज़ी का, फरमाया फसल्ला, फिर आपने नमाज पढ़ी, फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रा, सिवाय तकबीर तारीमा के पूरी नमाज में अब्दुल्ला बिन मसूद ने रफा यदैन कोई नहीं किया, पूरी नमाज में रफा यदैन नहीं किया। सोना नहीं,
پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. آگے آئیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت. آپ فرماتے ہیں انہو قال، آپ نے فرمایا العشرۃ الذین شہد لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنہ ما كانوا يرفعون ایدیہم الا فی افتتاح الصلاۃ. ابن عباس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 10 جاں نثار جن کے بارے میں حضور نے نام لے کر فرمایا جنتی ہیں، فرمایا ان میں سے ایک بھی شروع نماز کے علاوہ پوری نماز میں رفع یدین نہیں کرتا تھا. قرض ہے، اے قرض ہے، اے عشرہ مبشرہ نے، یہ جنتی اصحاب ہے. روئے زمین اگر کسی نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے، صدیق اکبر کو دیکھے، فاروق اعظم کو دیکھے، عثمان غنی کو دیکھے، میرے آقا مولا کائنات کو دیکھے. اور تو بڑا دعوے دار ہے اہل بیت کے ساتھ محبت کا افرادی ہے، دعوے محبت اہل بیت کے کرتا ہے، مخالفت بھی ان کی کرتا ہے. یہ ہے جملہ. فرمایا میں نے دیکھا. ابن عباس فرماتے ہیں فرمایا عشرہ مبشرہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. اگلا جملہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں خاص حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم کے بارے میں. پھر اس پر استدلال کروں گا. فرمایا صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے سرکار کی امامت میں نماز پڑھی، میں نے صدیق اکبر کی امامت میں نماز پڑھی، میں نے فاروق اعظم کی امامت میں نماز پڑھی. فلم يرفعوا ایدیہم الا عند افتتاح الصلاۃ. فرمایا نماز کے شروع میں سرکار، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، فرمایا میں نے تینوں بزرگوں کی امامت میں نمازیں پڑھی ہیں. نماز کے شروع کے علاوہ نہ سرکار رفع یدین کہیں کرتے تھے، نہ صدیق کہیں رفع یدین کرتے تھے، اور نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہیں رفع یدین کرتے تھے. یہ جملہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا. اور اس پر جملہ سنو میرے آقا و مولا کا. فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کا طریقہ لازم ہے. جب خلیفہ راشد کا فرمان آ جائے، عمل آ جائے، اور سامنے اس کے مخالف کسی مجتہد کا قول ہو، اور مجتہد بھی صحابی ہو اگر، تو جس وقت خلیفہ راشد کا فرمان آئے گا، اگر سامنے صحابی مخالفت کرے علمی طور پر خلیفہ راشد کی، سرکار کے فرمان کا مطلب ہے خلیفہ راشد کے قول کو لے لینا اور اس صحابی کے قول کو ترک کر دینا. یہ معنی ہے اس کا، یہ معنی ہے اس کا خلیفہ راشد کی پیروی کا. لہذا حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما رفع یدین نہیں کرتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ، امام بخاری مسلم کے استاد، عن عاصم ابن کلیب عن ابیہ ان علی رضی اللہ عنہ کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود. حضرت عاصم بن کلیب کہتے ان کے والد روایت کرتے ہیں مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ باب مدینۃ العلم، آپ سوائے شروع نماز کے پوری نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے. بڑا ماڑا جا سوال ہے، بڑا ماڑا جا سوال ہے. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، تم تو کہتے ہو نا اخیر زمانے تک حضور نے کیا ہے. میں کہا مولوی اخیر زمانے تک تو حضور دے نال رہا، مولا کائنات رہے. میں کہا مولا کائنات رہے زیادہ نال اس واسطے کہ مولا کائنات تو وہ شخصیت ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے وقت بھی جو بندہ وہاں موجود تھا وہ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تھے. بتا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت وصال تک کوئی کام کیا ہے تو باب مدینۃ العلم جو تدفین تک حضور کے ساتھ ہیں وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور مولا کائنات کا رفع یدین چھوڑ دینا یہ اس بات کی دلیل ہے. ہمارے ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اخیر دور میں رفع یدین ترک فرما دیا تھا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، صرف حدیث سن لیجیے، ماڑی موٹیاں گلاں باتاں، مزید کوئی نہیں. آپ نے ایک شخص کو دیکھا آپ کے ساتھ کھڑے نماز پڑھنے لگا، نماز شروع کی نا تو رکوع جاتے رفع یدین کیا، رکوع اٹھ کے رفع یدین کیا. جملہ سننا عبداللہ بن زبیر فرمایا لا تفعل، جوانا دوبارہ نہ کری، جوانا لا تفعل، دوبارہ نہ کری، اور نہ کری. جی کیوں؟ فرمایا فإن هذا شيء فعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ترکہ. فرمایا یہ وہ کام ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا اور بعد میں چھوڑ دیا تھا. میں کہ عبداللہ بن زبیر کہہ رہے ہیں کہ پہلے حضور نے کیا تھا بعد میں چھوڑ دیا تھا. یہی بات امام اعظم ابو حنیفہ نے کی کہ پہلے
हुजूर ने किया है बाद में छोड़ दिया था तो अबू हनीफा सारी उम्मत का मुजरिम है और तुम्हारे नजदीक सारी उम्मत की नमाजों की बर्बादी का इल्जाम अबू हनीफा पर है, तो बता अबू हनीफा से पहले तो अब्दुल्ला बिन जुबैर कह रहे हैं कि हुजूर ने किया था बाद में छोड़ दिया था, तो बता सारी उम्मत की नमाजों की बर्बादी अगर इससे हुई है तो इसका इल्जाम इमाम आजम हनीफा पर होना चाहिए, अब्दुल्ला बिन जुबैर पर होना चाहिए। गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही? नाल रहने वाले असहाब और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर। पिछले जुमे मैंने आपको तारुफ करवाया उस बंदे का, अब्दुल्ला बिन अब्बास। मौला कायनात फरमाने इतना बड़ा कुरान का आलिम, इतना बड़ा कुरान का आलिम, खुदा की कसम ऐसे लगता है जब आयत पेश की जाती ना, कला खराब सी शायद हो सकता पिछली बारी तो अनसमझ ना आई हो। फरमाया कि जिस वक्त कुरान की आयत पेश की जाती थी तफसीर बयान करने लगता था, हालांकि मौला कायनात के शागिर्द हैं, उस्ताद अपने शागिर्द की तारीफ फरमा रहा है। उस्ताद कहता है ऐसे लगता है जैसे इसके दरमियान और लोहे महफूज के दरमियान कोई बारीक सा पर्दा है। लोग इससे आके कुरान की आयत की तफसीर पूछते हैं, लोगों को नहीं पता होता, लेकिन मालूम नहीं, ऐसे लगता है बारीक सा पर्दा ऐसे हटाता है, लोहे महफूज पर देखता है और तफसीर बयान करनी शुरू कर देता है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या फरमाते हैं, ये फतवा है आपका, इब्ने अबी शैबा ने रिवायत किया, फरमाया ला तरफउल ऐदी इल्ला फी सब'i मवातिन, 7 जगहों के अलावा कभी रफ़ा यदैन न करना। अगर ये 7 जगहों के अलावा ये 7 जगह हमने छोड़ी हैं तो हम इल्जाम है हमारे ऊपर, ये 7 जगह अगर हमने छोड़ी हैं तो हम आपके देनदार हैं। लेकिन जनाब वाला ये मसला है, फरमाया 7 जगह रफ़ा यदैन करते रहना, इदा क़ाम इलस्सलाह, जब नमाज खड़ी हो जाए तब करना, बस नमाज खड़ी हो जाए तब करना। हुजूर दूसरा मकाम फरमाया व इदारा अल बैता, जब बैतुल्लाह को देखो तो तब हाथ उठाना, व अल सफा वल मरवा, जब सफा मरवा पर जाओ तो उस वक्त हाथ उठाना, वफी आरफात, मकाम आरफात, मैदान आरफात में जाओ तो बैतुल्लाह की तरफ हाथ उठाना, वफी जमअन, मुज़दलिफा में हाथ उठाना, वाइंदल जिमार, और रमीए जिमार के वक्त जब जमरात को कंकर मारो उस वक्त हाथ उठाना। इन 7 मकाम के अलावा कभी रफ़ा यदैन न करना। ये इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फतवा है। सवाल है, जाबिर बिन सामुरा नहीं करते, अब्दुल्ला बिन मसूद नहीं करते, सिद्दीक़ अकबर नहीं करते, फारूक आज़म नहीं करते, उस्मान गनी नहीं करते, मौला अली नहीं करते, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद नहीं करते, अब्दुल्ला बिन अब्बास नहीं करते, अब्दुल्ला बिन जुबैर नहीं करते। ये सारे वो असहाब हैं जो रफ़ा यदैन नहीं करते। बता इनकी नमाज़ें बर्बाद हो गई। गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही? लिहाजा खुलासा कलाम सारी गुफ्तगू का ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है, हुजूर ने फरमाया था। अच्छा एक सवाल रह गया, ये हल कर देता हूँ, आपके ज़हन में भी आएगा। एक काम जो हुजूर पहले करते रहे, हुजूर ने मना ही क्यों किया? अगर मना करना था तो फिर किया क्यों है? ऐ सवाल भाभियन भी तंग कर रहा है, थोड़ी बहुत तुहाड़ी ते मत होनी चाहिए सी, चवलो भाई थोड़ी बहुत होनी चाहिए सी। इंजीनियर तुहाडे गिटियां च बह गया, तुसी ओदे गिटियां च बह गए, तो सारे रल के अंग्रेज चला गया, तुहानू छड़ गया साडे जिम्मे जनाब वाला। हुण तुसी सवाल साडे भाई उम्मत वास्ते काम ही कोई नहीं रह गया काम करने वाला। मौलवियां आरे लाया तुसी इन्हां मसलियां दे अंदर। अब ये पूरा 1 घंटा जो है जनाब वाला आपके सामने गुफ्तगू कर दी है, समझ आ रही कि नहीं? यही जनाब वाला को और मसला है, तुहानू समझाने वाले मसले। मिसाल के तौर पर किसी की उम्र 70 साल हो गई, किसी की 80 साल हो गई, कोई 40 साल का हो गया, कोई 30 साल का, और 30 साल के बंदे को आके समझाना मैं रफ़ा यदैन करना कि नहीं करना, तुम्हें उम्मत की तरजीहात ही समझ नहीं आती। इसलिए कहा था यह मसला हल करने के लिए नहीं, उम्मत में इंतशार और इफ्तिराक कराने के लिए आए। सवाल ये है, गुजारिश है, कहते सरकार ने किया ही क्यों? फिर सरकार ने किया क्यों? मना करना था। मैं क्या अच्छा हुजूर मना फरमा दे फिर भी तू वो काम करेगा? सवाल है, अब ये हमारा सवाल। सरकार अगर मना कर दे फिर भी तू काम करेगा? ले नमाज में कितने उमूर ऐसे हैं जो इब्तिदाई इस्लाम में जायज से किए जाते थे, अब तू भी नहीं करता, तेरा बाप करेगा। वो क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्तिदान जो नमाज साबित है उसमें तो असहाब एक दूसरे के साथ कलाम भी कर लिया करते थे, एक दूसरे के सलाम का जवाब भी ले लेते थे। अगर कोई छींक मारता है तो साथ वाले कहते हैं यरहमुकल्लाह, ये भी कह देते थे। ये तो सियाह की रिवायात है। तो ये कलाम जो किया जा रहा है मना बाद में हुजूर ने किया, लेकिन सवाल है जब बात मना ही करना ही तो फिर सरकार पहले कलाम करने की इजाजत क्यों दी थी? ये हमारा नहीं, ये फराडिये का सवाल है। समझ आ रही कि नहीं? अच्छा ऐसे ही, अच्छा कलाम तो भी नहीं करता, लेकिन बड़ी बेईमान कौम है, कर भी लेंदी है। या भट्ट साहब ने पूछो, रियाज साहब बैठे इन्होंने को पूछो, वो तो खड़े उनके नमाज फोन आया ना तो फोन कट के नमाज खड़े, फोन कट के अल कलाम बाद सलाह करके जेब जबा के फिर खड़े हो गए जनाब। अल कलाम बाद सलाह, नमाज तो बाद गल करेंगे, आप बाद जो फोन करी फिर फोन फिर खड़े हो गए।
یہ تو نمازہ دا حال سن نمازہ دے طریقے سکھا رہے ہیں، یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہم. اچھا اب مسئلہ یہ ہے سرکار نے کلام سے منع کر دیا تو تم اب بھی کرو گے اور یہ پوچھو گے کہ اگر بعد میں منع ہی کرنا تھا تو کلام کرنے کی اجازت کیوں دی؟ اچھا یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ابتدا میں رکوع ایسے کیا کرتے تھے، ہاتھ دونوں جوڑ کر دونوں ٹانگوں کے درمیان رکھ لیتے تھے، یہ رکوع کا انداز ہوتا تھا. بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا پر دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں تے لے تو اپنے اصلی باب دا اور ایک ہی باب دا تے رکوع میں کر کے دکھا نا. پھر ہم پوچھتے ہیں بتا پہلے اگر ایسے کرنے کی اجازت دی ہے تو بعد میں ایسے کیوں کرنا شروع کیا؟ سمجھا ایک سوال ہے چبلا مار دیو بھئی کتنے ایسے امور ہیں نبی علیہ السلام نے، یہ تو قرآن عزیز میں بھی کتنی ایسی باتیں ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں کہ اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، اس میں حکمتیں ہوتی ہیں. اس وقت تک جب کیا حکمت یہ تھی کہ وہ لوگ جن کو سنائی نہیں دیتا، تکبیر کی آواز نہیں آتی، ان کو پتہ چل جائے کہ قیام ختم ہو گیا ہے اب رکوع میں جانے لگے. سمجھ آ رہی کہ ارکان یاد نہیں تھے ابتدائی اسلام میں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ، یہ سارے کام کرنے ابتدا میں اس لیے کیا تھا تاکہ جو سن نہیں سکتے تکبیر کی آواز وہ دیکھ لیں کہ رکوع ختم ہوا، اشارہ آ گیا ہے، مطلب رکوع میں جانا ہے. جب رکوع سے کھڑے ہوئے پھر ایسے کیا تاکہ پتہ چل جائے اب سجدے میں جانا ہے. سمجھ آ رہی کہ اس لیے کیا. جب زمانہ گزرا ارکان یاد ہو گئے اب ضرورت نہیں رہی تو منع فرما دیا. مالی اراکم، مجھے کیا ہوا میں دیکھتا ہوں ایسے ہاتھ اٹھاتے ہو جیسے بے چین گھوڑے جو ہیں وہ دمیں ہلاتے ہیں، نماز سکون سے پڑھا کرو. اب جب ارکان یاد ہو گئے تو منع فرما دیا. یہ جملہ ہے، اس کا جواب ہے ساری امت کو آپ نے آگے لگایا ہوگا. لہذا خلاصہ ہے اطمینان رکھیے، آپ اطمینان رکھیے، آپ کی نماز بالکل جائز ہے، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے، صحابہ کے طریقے کے مطابق ہے اور ائمہ کرام اسلاف کے طریقے کے مطابق ہے. کسی بندے کو نماز اپنی دہرانے کی ضرورت نہیں. دعا فرماؤ اللہ عمل کی توفیق دے، انتشار سے بچائے، حضور کی ساری امت کی خیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.